آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کیسے ہوئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ۔ عبداللہ بن جدعان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک تھا۔ حضرت بلال ان کے غلام تھے۔ عبداللہ بن جدعان نے حضرت بلال کو کام دیا۔ حضرت بلال بیمار تھے، بخار تھا، سردی بھی تھی، لحاف لیا، کمبل لیا، اوڑھے اور سو گئے۔ عبداللہ بن جدعان آیا، آ کر کھینچ کر اس نے کمبل اتارا، کھینچ کر اس نے لحاف کو اتارا اور بڑی سختی سے کہنے لگا، بلال جاؤ، یہ تو نے فلاں کام نہیں کیا، اب جاؤ اس سین میں جا کر بیٹھ جاؤ اور یہ جو لو، چکی لو اور جا کر صبح تک مجھے اس کا آٹا پیس کر دو۔ حضرت بلال حبشی بڑے سخت بیمار تھے، سخت سردی کا عالم ہے، بڑے حضرت بلال حبشی کو بٹھا دیا گیا، سخت سردی، بیٹھے ہوئے ہیں سین میں بغیر کرتے کے۔ تو جب بڑی سردی لگنے لگی نا، اوپر سے بخار سا، تو رونے لگے، ہاں کی آوازیں آنے لگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں گشت کیا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے، ڈھونڈا کرتے تھے کہ کوئی غریب ہو جس کی مدد کی جا سکے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھر کے باہر سے گزرے تو رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو دروازے کو دستخط دی اور کہنے لگے کہ کون ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت بلال حبشی معاذ اللہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، برس پڑے، کہنے لگے کہ یہاں پر پوچھتے سبھی ہیں، یہاں پر پوچھتے سبھی ہیں، باتیں سبھی سناتے ہیں، لیکن مداوا کوئی نہیں کرتا، مدد کوئی نہیں کرتا، دکھ میں ساتھ کوئی نہیں دیتا، باتیں کرنے والے سبھی ہیں، جاؤ چلے جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے جملے سنے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف چلے گئے، دودھ کا پیالہ لیا، چند کھجوریں لیے اور اس وقت کی جو دوائی ہوا کرتی تھی وہ لی اور اسی گھر کے باہر آ گئے، دروازے کو دستخط دی، اندر چلے گئے، دودھ دیا، کھجوریں کھلائی، اس وقت کی جو دوائی ہوا کرتی تھی وہ پلائی اور کہنے لگے کہ تم جاؤ، جا کر نہ لحاف میں لیٹ جاؤ، جا کے کمبل اوڑھ کر تم نہ سو جاؤ، تمہارے حصے کا میں کام کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ اگر یہ کام نہ ہوا نا، بلال حبشی کہنے لگے یہ کام نہ ہوا تو وہ بڑا ظالم ہے، بڑا جابر ہے، وہ بڑا مارے گا۔ تو حضور فرمانے لگے کہ فکر نہ کرو، تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات چکی پیسی، ساری رات، بڑے نرم اور ملائم ہاتھ تھے، چھالے پڑ گئے۔ صبح ہوئی تو بلال حبشی کو وہ آٹا دیا، چلے گئے۔ دوسری رات بھی ایسے ہوا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں لائے، دودھ لائے اور اس وقت کی جو دوائی ہوا کرتی تھی وہ لے کر آئے، پلائی اور پھر کام شروع کیا۔ تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں لائے، دودھ لائے اور جو اس وقت کی دوائی ہوا کرتی تھی وہ پلائی، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تیسرے دن تشریف لے جانے لگے تو حضرت بلال حبشی نے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس امت کا نبی ہوں، میرا نام محمد ہے۔ تو حضرت بلال حبشی کہنے لگے کہ وہی جسے مکہ والے برا بھلا کہتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے جی میں وہی ہوں۔ تو پاؤں پکڑ کر رونے لگے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے نہ دیا، کہنے لگے کہ جو غلاموں کے حصہ کا کام کیا کرتا ہے وہ اللہ کا پیارا حبیب ہی ہوا کرتا ہے، وہ اللہ کا نبی ہوا کرتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہوا کرتا، وہ تو سچا ہوا کرتا ہے۔ اے محبوبہ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔